السلام علیکم دوستو. تو آج جو ہمارے پاس ایئر گن آئی ہیں وہ آپ کو شاید پہلے بھی پتہ ہوگا، آپ کو آ چکی ہوں گی آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ. تو پاکستان میں کچھ 4-5 نئے ماڈلز آئے ہیں سنو پیک کے، تو ان کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی تھیں اور ان کی لوگوں میں ایک سسپینس تھا کہ وہ کیسے ماڈل ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں، ان کی ایک شارٹ سی ویڈیو، ریویو ویڈیو، جن میں ابھی میں سنو پیک کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ ہوں، اور وہی جو ماڈل پاکستان میں انہوں نے بھیجے ہیں وہی ہمارے سامنے ہیں. تو ان کی دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکیشنز کیا ہیں اور ان میں سے کون سی ایئر گن سب سے بہترین ہے اور کون سی ایئر گن کون سے نمبر پہ آتی ہے. تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس ایئر گن ہے یہ ہے AP1000PB. تو اس ایئر گن کی اسپیسیفکیشنز دیکھتے ہیں. تو اس ایئر گن کے ایک سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کمپیکٹ ڈیزائن میں ہے، یعنی کہ آپ اس کو جو بٹ ہے وہ اس کا ریموو کر سکتے ہیں. آپ اس کے بغیر یہ یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کا سائز آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بوٹل ڈیزائن میں آئی ہے. تو اس کے نیچے اسپیسیفکیشنز دیکھتے ہیں، یہ اس کی کچھ تصاویر ہیں. ویسے تو بہت خوبصورت ایئر گن ہے یہ، ان کا یہ ماڈل لکھا ہوا ہے AP1000B، اور آگے بھی اس کی کوئی تصویریں. بہت خوبصورت ویسے ایئر گن ہے. تو اس کی جو بیرل لینتھ ہے وہ 500 mm کی ہے، 500 mm بیرل لینتھ تک. یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک بنتی ہے. تو اس کی جو بیرل لینتھ ہے وہ 500 mm ہے. ایئر کیپیسٹی 250 cc ہے، وہی 250 بار تک آپ اس کو فل کر سکتے ہیں. اچھے شاٹس ملیں گے کاؤنٹ. اور اس کی جو ٹوٹل لینتھ کی بات کریں تو وہ 945 mm ہے، اور فولڈڈ لینتھ 725 mm ہے. یعنی یہ تقریباً بنتی ہے کوئی 200 سے بنتی ہے، 200 سے تھوڑی سی اوپر ہے میرے خیال سے. تو یہ اس کا فرق ہے. یعنی اگر آپ اس کا یہ جو بٹ پیڈ ہے یہ اگر نکال دیں تو اس کی 945، یہ اگر آپ فل جو لینتھ ہے اس کی 945 mm ہے، اور اگر آپ یہ جو بٹ ہے ریموو کر دیں تو یہ کوئی 725 mm کی بن جائے گی. کافی شارٹ گن بن جائے گی. تو یہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ہے، شکاری حضرات کے جو خاص کر بھی بن جاتا ہے ایئر پسٹل، اور ایئر گن دوسرا جو بول پاپ ڈیزائن بھی بن جاتا ہے. تو یہ دونوں لحاظ سے بہترین ہے. آپ اس کو کہیں کیری کرنا ہے تو وہ بہت آسان ہے، آپ کسی بھی بیگ میں اس کو فولڈ کر کے ڈال سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ فیلڈ میں جا کے پھر اس کو ویسے لگا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی یعنی انٹرسٹنگ اس کی چیز ہے، اور یہ اس کو بہت یعنی ایک اچھا چیز بنا دیا. اور اس کا جو ویٹ اس کا جو ہے ود جو بٹ ہے وہ 2.6 kg ہے، اور وداؤٹ اس کے جو اس کا پیچھے بٹ ہے اس کے 2.15 kg ہے. تو یہ تقریباً اس کا 450 گرام بنتا ہے اس کا گرامز کا. یہ جو بٹ ہے یہ چیز کی 450 گرام کی ہے. تو اس کو آپ اگر نکال لیں تو اس کا 450 گرام کا فرق پڑ جائے گا. بس سے بھی اگر دیکھا جائے 2.1 kg یا 2.6 kg دونوں ہی لائٹ ویٹ میں آتے ہیں، دونوں زیادہ نہیں ہے. تو یہ دونوں 3 kg اگر کم ہے تو وہ لائٹ ویٹ میں ہی آئے گی. اور اگر آپ اس کو مزید لائٹ ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بیٹ نکال لیں گے تو اس کا 2.1 kg بچ جائے گی پیچھے. یہ 0.22 کیلیبر میں آئی ہے، اور اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ آپ کو تقریباً یہی 900 FPS تک. اگر آپ اس میں 18 گرین جس بھی پیلٹس چوز کریں گے تو تقریباً آپ کو 850 سے 910-20 اس کے درمیان ہی آپ کو ملے گی. یہ اگر کرونی اس کی ہو اس کے بعد کنفرم پتہ چلے گا. جو یہاں لکھی ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے کمپنی، یہ لیڈ پیلٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی ہوتی ہے، وہ لکھی ہوتی ہے، وہ تقریباً 13-14 گرینز کے ہوتے ہیں. تو جو ایکچول ہوتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے. تو اس کی جو مینول سیفٹی ہے، اور اس کی جو ہے اس کے بعد یہ کاربن، آپ کو یہ چیز علیحدہ بتا دوں کہ یہ کاربن شراؤڈڈ بیرل ہے. تو یہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے، اس میں زنگ وغیرہ کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس کے آگے سائلنسر بھی آپ کو ملے گا. تو یہ اس کا ادھر گیج لگا ہوا ہے. تو دیکھا جائے تو یہ ایک ریلائبل اور ایک اچھی ایئر گن ہے. تو ایک اگر آپ اس کو اس کا ایک یہ جو ہے اس کا ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو
شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور لانگ بھی کر سکتے ہیں، کیری کرنا آسان ہے۔ تو جو نیکسٹ ہے وہ یہ میرا اس کا جو سب سے اگر فیوریٹ کلر ہے نا تو وہ یہ ہے، یہ PR9000 جنریشن 3 آ گیا۔ تو اس کا اس دفعہ کلر بہت پیارے کلر میں آئی ہے، اور باقی اس کی یہ ہے کہ چینجنگ وغیرہ جو انہوں نے کی ہیں، اگر انٹرنلی تو کچھ ہوتی ہیں لیکن جو ایکسٹرنلی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے یہ بیرل وغیرہ یہ بہت خوبصورت ہوا، اور تھوڑا سا اس کا ڈیزائن چینج ہوا ہے۔ تو اس کے نیچے اسپیسیفکیشنز دیکھتے ہیں ہم تو اچھا، اس کی 150 cc کر دی گیا تقریباً، یہ وہی اس کو آپ میرے خیال سے 200 بار تک آئی تھنک فل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے شارٹ کاؤنٹس آپ کو کم ملیں گے لیکن تھوڑی سی پہلے سے بڑھائی گئی ہے۔ تو اس کا جو ہے FPS آپ کو ملے گی وہ تقریباً وہی 900 FPS تک ملے گی، اور اس کے بعد اس کی ویلوسٹی آپ کو بتا دیا، سیفٹی مینول سیفٹی میں ہے، اور اس کی لینتھ کی بات کریں تو بیرل لینتھ 485 mm ہے، اچھی سائز ہے۔ تو ویسے ایئرگن دیکھی جائے تو اوورال یہ ایک مڈل رینج ایئرگن ہے، اس کی پرائس بھی کم ہوتی ہے، تو اس حساب سے پیسوں کو دیکھا جائے، ہر چیز کو دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی ایئرگن ہے۔ ابھی یہاں سے یہ فلنگ پروب لگ جاتا ہے۔ تو اب بھی جو ایئرگن آئی ہے جس کا سب کو انتظار تھا، جی P35XTB، اس نے اس دفعہ یہ چینج یہ کیا کہ یہ بوتل ڈیزائن میں آئی ہے، اس کی ایئر کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے، یہ گیج ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ایئرگن لگنے لگ گئی ہے۔ پہلے بھی شاید بہت خوبصورت تھی لیکن یہ اس کے ساتھ اور خوبصورتی اس کی بڑھ گئی ہے بوتل کے ساتھ، اور اس میں اس کا یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اس کی جو فل لینتھ ہے وہ 8 cm ہے، اور پاور پلینم جو ہے وہ اس کا 90 cc کا ہو گیا ہے، اور ٹوٹل گیس سٹوریج ریچز 600 cc تک اس کی بڑھ گئی ہے۔ تو سمجھ لیں اگر آپ کو پہلے جو 100 مل رہے تھے نا، یہ 150 تک شارٹس مل رہے تھے، تو ابھی جو میرا اندازہ ہے اس پہ آپ کو 200 شارٹس شارٹس ملیں گے آپ کو اس پہ۔ تو بہت بہت زیادہ اس کے بڑھا دی گئی ہیں، تو یہ اس کا بہت زیادہ ایک ایڈوانٹیج ہے، بہت زیادہ کاؤنٹ شارٹ بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ سائڈ لیور ڈیزائن میں ہے، بہت خوبصورت اس کا ایک لیور ڈیزائن ہے، وہ FX ٹائپ کا۔ اور یہ نے بتایا کہ اتنے بڑھ گئے ہیں، 100 اس کے کاؤنٹس بڑھ گئے ہیں جو۔ تو 0.22 کیلیبر میں آئی ہے، اور اس کی جو ویلوسٹی ہے یہ آپ کو کیا یعنی یہ آپ کو 1000 کی FPS تک یہ آپ کو دے گی ود سلاگ ود پیلٹس۔ تو اس میں آپ سلگ بھی بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں، بہت اچھی ایک ایکوریٹ انتہائی ایکوریٹ ایئرگن ہے، اور ہائی پاور فل پریشر والی ایئرگن ہے، مینول سیفٹی کے ساتھ۔ بیرل لینتھ اس کی 580 mm ہے، بیرل لینتھ بھی بڑھا دیا، بہت اچھی سائز ہے اس کا، اور یہ آپ کو ایک ایکوریسی اور بہت کانسٹنٹ شارٹس دے گی۔ اس کا ویٹ بھی اس کا وہ انتہائی جو ریلائبل ویٹس ہے، یعنی اتنی اسپیسیفکیشن اتنی پاورفل ایئرگن ہے، اور اس کا ویٹ صرف 3.2 kg ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ وہ دیکھیں بیمت جو ہے وہ یا دوسری جو 9 وسٹر کی ہیں وہ اس کے مقابلے کی تو نہیں ہے لیکن اس سے کم ہے، لیکن اگر پریشر کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک سیم آتی ہیں، تو ان کا 3.7 kg ہے۔ تو اس کا ویٹ دیکھا جائے تو سنوپی کی ایک بات ہے کہ ان کے ویٹ بہت کم ہوتے ہیں، یعنی لائٹ ویٹ میں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اور یہ اکارڈنگ ٹو کمپنی 2 پیسز ہوگی، اس میں آپ کو ایک اس کے ساتھ میرل کٹ ملتی ہے جو اورنگ وغیرہ کی، اور یہ ایک ایئر گن ہوتی ہے اور میگزین ہوتی ہے۔ تو باقی اگر بہت خوبصورت ایئر گن ہے اس دفعہ۔ اور نیکسٹ ایئر گن جو ہے میکس 1، یہ ایئر گن جو سنوپی کی پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی پاورفل ایئر گن ہے۔ اس میں آپ کو یہ ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑا پاور آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو وہیں پہ تھوڑی سی ایک قربانی دینی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ اس کا تھوڑی سی ویٹ اس کا آپ کو زیادہ ملے گا، لیکن ساتھ اس کا دوسری طرف ایڈوانٹیج دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی پاورفل ایئر گن ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں ہے۔ اور یہ جو ایئرگن ہے اس کی اور ایک بات بتاتے چلوں کہ یہ جو خاص کر یہ سلگز کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ اس میں سلگ 100 یارڈ اس سے بھی اباو 100+ رینج میں آپ اس کے ساتھ سلگ کے ساتھ شکار کر سکتے ہیں، اور یہ انتہائی ایکوریٹ ایئرگن ہے اور ہائی پاورفل ایئرگن ہے۔
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی پاور 0.22 کیلیبر سلاگ 120 جول کائنیٹک انرجی ہے اس کی، یعنی بہت ہائی پاورفل ہے۔ اس دفعہ انہوں نے یہ اسپیشلی سلاگ کے لیے انہوں نے بنائی ہے، پیلٹس کے لیے تو یہ بنی نہیں ہے۔ اس کی 550 سی سی جو ہے اس کی ایئر کیپیسٹی ہے، بہت بڑی ایئر کیپیسٹی ہے، اور 2 کانسٹنٹ پریشر ایئر چیمبر، یعنی اس میں 2 ایئر چیمبر دیے گئے ہیں جو پریشر کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے۔ کمال ہے، فیچرز اس میں بہت اچھے فیچرز ہیں۔ اور ایکسٹرنلی ایڈجسٹیبل پریشر ریگولیٹر، اور یہ اس کا یہ چیز ہے کہ جو پہلے سنو P35 یا P15 ہیں ان میں آپ کو ریگولیٹر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کا وہ جو سٹاک ہوتا ہے اس کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اس کا جو ہے ایڈجسٹمنٹ ریگولیٹر کی وہ ایکسٹرنلی ہے، یعنی آپ کو اس کو کوئی چیز کھولی نہیں پڑے گی، صرف اس کی کوئی ایل کی یا اس کی چیز کا نیچے اس کا ہوگا آپشن ادھر، تو وہیں سے آپ اس کو ریگولیٹر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کا پریشر بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور چیز اس میں سب سے مزے کی چیز، جو اس کی ریموویبل میگزین تو سب میں ہوتی ہے، لیکن اس کی ہائی کیپیسٹی میگزین، اس میں آپ 0.22 کیلی بار میں نا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس میں آپ 0.22 کیلی بار میں کمپنی دبے آپ 20 آپ کو پیلٹس ملے گی۔ پہلے تو 9-10 کی آتی نا، ڈبل کر دیا، اس دفعہ آپ کو 0.22 کے 20 پیلٹس کی میگزین آپ کو ملے گی۔ اور اس کی جو لینتھ کی بات کریں تو 700 mm بیرل لینتھ تک، بہت بڑی ان کی بیرل ہے اس کی، بہت بڑی، اسی لیے یہ سلگس کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کی لینتھ بھی زیادہ انہوں نے رکھی ہے، اسی لیے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے، اور ٹوٹل 934 mm ہے۔ تو ویٹ ہے، ویٹ 3.7 kg ہے۔ اگر ویٹ زیادہ ہے لیکن اگر اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں، اس کی جو پاور ہے سلاگز کی، اس کی سلنڈر پاور ہے، اس کے علاوہ اس کے جو میگزین ہے، جتنی اس کی اسپیسیفکیشن دیکھی جائیں تو یقین کریں یہ اس کا جو سائز ہے نا یہ بہت کم ہے، اس کا ویٹ اس کا کم ہے اس لحاظ سے، یعنی اتنی جو فیچرز ہیں، اتنی فیچرز والی ارگان اور اتنا ویٹ اس کے لیے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو سلگز ہیں نا، سلگ پہ 22 گرین، 323، 25، 20، ان گرین میں آپ کو یہ 1100 پلس ایف پی ایس دے گی، 1100 پلس ایف پی ایس دے گی۔ تو میں کہوں بہت لانگ، اس مزہ آنے والا ہے اس ایئرگن کے ساتھ، تو بہت لانگ رینج ایئرگن ہے، اور اس کے یہ لانگ ریٹ شوٹنگ کے لیے، اور اس سے آپ بڑی بڑی چیزیں کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ گدڑ کس ایئرگن سے مار سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کافی دور سے مار سکتے ہیں۔ تو ریگولیٹڈ ہے، سیفٹی مینول ہے، فیل پریشر 30 MPa ہے، ایڈجسٹیبل ریکوائل پیڈ، یہ آپ کو ریکوائر، یہ بڑی مزے کی چیز انہوں نے پیچھے دیا ہے، یہ ایڈجسٹیبل ریکوائل پیڈ، اس کی بات کر رہے تھے، اس کو آپ اوپر نیچے یہ ان چیزوں کو ایسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو آپ نے شولڈر کے حساب سے اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ باہر بھی میرے خیال سے نکل آتا ہے اس طرح، تو آپ اس کو ہر لحاظ سے فٹ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹیبل ہے۔ اس کے بعد سائلنسنگ فنکشن ہے، یعنی اس میں اس کے جو ہے ادھر یہ بفلز لگے ہوتے ہیں شراؤڈڈ بیرل میں، تو اس کو اگر آپ سائلنسر لیدر سے یوز نہ بھی کریں تو یہ آپ کی جو آواز ہے اس کی، اس کو 80-90% یہ آپ کو ویسے ہی ختم کر دے گی، ویسے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور ویٹ پیکیج 2 پیسز اکارڈنگ ٹو کمپنی، اس کے 2 پیسز ہوں گے اس میں۔ وہ اب یہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں نا، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ اکارڈنگ ٹو کمپنی ہے۔ اب جب یہ مختلف کنٹریز میں آتی ہیں، جیسے پاکستان میں آئیں گی تو جو امپورٹ ہو کے چیزیں آتی ہیں، تو جو امپورٹ ہو سکتی ہے، باقی سینسر ہے یا او رنگز ہو یا میگزینز کتنی ہوگی، تو اس چیز میں فرق آ سکتا ہے، باقی سب چیز سیم ہوگی۔ اور ان سب کی پرائس کی بات کریں تو وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، تو یہ جو کمپنی کی پرائس ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں، اور جو وہ ان کی سیل پرائس ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے آپ کو ایک یونٹ پرچیز نہیں کر سکتے، وہاں سے آپ کو پورا اسٹاک پرچیز کرنے پڑتے ہیں۔ تو
یا پاکستان میں امپورٹ ہو کے آتی ہیں تو اس میں ان کے ٹیکس ہوتے ہیں اور کافی جو ان کے آنے جانے کے کارگوز ہوتے ہیں، باقی جو ایکسپینسز لگتے ہیں. تو ان میں سے دیکھا جائے تو یہ جو P35XTB اور یہ اس میں سے تھوڑی ہائی لیول کی ایئر گنز ہیں، اور یہ جو ہیں دوسری یہ دونوں مڈل رینج ایئر گن ہیں. تو دیکھا جائے تو ان میں اگر پاور اور فیچرز کے لحاظ سے جو اگر پہلا نمبر ہے تو وہ اس میکس 1 ایئر گن کا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں آج تک اس کی یعنی ان موڈیفیکیشن کے بغیر اتنی ہائی پاور ایئر گن پہلے نہیں، کبھی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا اگر نمبر ہے تو وہ خوبصورتی کے لحاظ سے اور پہلے یوز کر چکے ہیں، یہ بھی بہت پاورفل ایئر گن ہے، یہ بھی کم پاورفل ایئر گن نہیں ہے، یہ بھی 1100 FPS تک دیتی ہے. تو یہ ایئر گن بھی ہے، دونوں بہت اچھی ایئر گن، اس دفعہ یہ والے ماڈلز آئے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.